آج ہم قرآن کریم میریکل دیکھنے والے آج ہم قرآن کریم کا میریکل دیکھنے والے ہیں۔ ہیلو ہائی السلام علیکم، میں ہوں محمد صیف، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے، اور میری دلی دعا ہے کہ میرے چاہنے والے جہاں کہیں بھی رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں اور ہمیشہ مسکراتے رہیں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور اس میں اس کی جو آیتیں ہیں، تلاوتیں ہیں، ہر مسلمان بڑے شوق سے کرتا ہے۔ آج کے ٹاپک کی بریفنگ دے دوں کہ میڈیکل سائنس نے کنفرم کر دیا ہے کہ ہم رات مرتے ہیں اور پھر واپس جیتے ہیں۔ کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ پھر جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کچھ قرآن مجید میں پہلے سے لکھا ہوا ہے، میڈیکل سائنس فی الحال اب کنفرم کیا ہے۔ قرآن مجید میں آج سے 1400 سال پہلے اللہ نے لکھ دیا تھا۔ ہم مسلمان تو بہت خوش قسمت ہیں جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی پیاری ویڈیو ہے، یہ ہنسی ٹی وی جو والے بھائی صاحب ہیں بہت اچھی ویڈیو بناتے ہیں، یہ انہی کا ویڈیو ہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور پھر بہت ساری باتیں کریں گے، گفتگو کریں گے جو ہم ہر ویڈیو کے بعد کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ اگر میں آپ سے ایک سادہ اور سمپل سا سوال کروں کہ آپ کی نظر میں فزیکلی کسی بھی انسان کی موت کیسے ہوتی ہے، تو یقیناً آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کا یہی جواب ہوگا کہ کسی اہم ترین آرگن مثلاً دل، جگر، کڈنی وغیرہ کا اچانک فیل ہو جانا یا جسم کے کسی سسٹم کا کام کرنا بند کر دینا کسی بھی انسان کی چند لمحوں کے اندر موت کی وجہ بن سکتا ہے۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ سائنس کے اندر اس کا اب تک نہ تو کوئی ثبوت ہے اور نہ ہی کوئی کلیئر طریقہ کار جو یہ بتا سکے کہ ایک انسان کی اب واقعی کے اندر موت ہو چکی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے اکثر خبروں کے اندر یا اپنے آس پاس ایسے واقعات ضرور سنے ہوں گے اور دیکھے ہوں گے کہ ایک شخص کو ڈاکٹرز نے مردہ ڈکلیئر کر دیا، مگر اس کی تدفین کے وقت یہ مردہ اچانک سے زندہ ہو گیا۔ تو سوچیں کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے دل کی دھڑکن بھی مکمل طور پر بند ہو چکی ہے، کوئی آرگن ختم ہو چکا ہے، مگر اس کا وہی آرگن یا انسان کا سسٹم پھر سے کام کرنے لگے اور وہ زندہ ہو کر بیٹھ جائے۔ آج کل تو یہ واقعات میڈیا کی وجہ سے پوری دنیا سے اتنا زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں کہ بالکل عام سی بات لگنے لگے ہیں، جس سے ایک بات تو کلیئر ہو جاتی ہے کہ میڈیکل سائنس انسانی جسم کی موت کا جو کرائیٹیریا یا وضاحت اب تک رکھتی ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اسے بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور سائنسدان اب تک اسے سمجھ نہیں پا رہے۔ مثال کے طور پر لائف سائنس کے اس آرٹیکل کے اندر لکھا ہے کہ جسمانی طور پر زندگی اور موت کے درمیان فرق کرنے کے لیے ایک دھندلی سی لائن موجود ہے جو کہ اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ انسان واقعے کے اندر مر چکا ہے یا پھر زندہ ہے۔ یہاں پر دھندلی لائن کا لفظ اسی لیے استعمال کیا گیا ہے کہ انسان اب تک اسے سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ فرق دراصل ہے کیا یا پھر اصل موت دراصل ہوتی کیسے ہے۔ اس کے علاوہ اسی آرٹیکل کے اندر ایک عورت کے کیس کا حوالہ بھی دیا گیا ہے جسے ہارٹ اٹیک کے بعد مردہ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا، مگر وہ زندہ تھی، جو بعد میں مردہ خانے کی ٹھنڈ کی وجہ سے مر گئی۔ ایک اور کیس میں فزیکلی طور پر موت کے بعد زندہ ہونے والی عورت نے 3 مہینے کے بعد ایک بچے کو جنم دیا۔ یہ بات سننے میں کافی غیر حقیقی لگتی ہے، مگر یہ سچ ہے کہ ڈاکٹرز کے پاس کوئی یونیورسل قانون موجود ہی نہیں ہے کسی کو مردہ ڈکلیئر کرنے کا، اور اسی لیے اب تک ڈاکٹرز کے درمیان بھی اس بات پر بحث چھڑی رہتی ہے کہ موت کو ڈکلیئر کرنے کا اصل کرائیٹیریا دراصل کیا ہونا چاہیے۔ زیادہ تر ڈاکٹرز کو لگتا ہے کہ اگر کسی شخص کا دل کام کرنا بند کر دے یا وہ سانس نہ لے رہا ہو تو اسے میڈیکلی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جسم مر چکا ہے، اور یہی پرانا اور غلط فارمولہ اکثر زندہ شخص کو غلطی سے دفنانے کی وجہ مسلسل بنتا آ رہا ہے۔ مگر اب کیونکہ میڈیکل سائنس بھی جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہی ہے جو کہ آج سے پہلے موجود نہیں تھی، مثلاً 2013 کے اندر ایک سٹڈی کی گئی جس میں کئی لوگوں کے دماغ کی ایکٹیویٹی کو دھیان سے مانیٹر کیا گیا، اور اس کے آنے والے ریزلٹس نے سب کو چونکا کر رکھ دیا، کیونکہ پتہ چلا کہ اگر جسم کا ہر آرگن مثلاً دل، جگر، پھیپھڑے، کڈنی وغیرہ کوئی بھی آرگن فیل ہو جائے مگر دماغ ٹھیک کام کر رہا ہو تو 38 منٹ تک اس جسم کو اگر ٹھیک کر لیا جائے تو وہ شخص زندہ ہو سکتا ہے۔ آسان الفاظ میں جب تک دماغ کام کر رہا ہے تب تک انسان کو موت نہیں آ سکتی، لیکن اگر ایک بار یہ ہمیشہ کے لیے کام کرنا چھوڑ دے تو اسے واپس لانے کا کوئی طریقہ نہیں، پھر چاہے جتنے بھی آرگن بدل لیں یا جتنی مرضی سرجریز کر لیں، اس سب کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی سب سے اہم وجہ ہے کہ ہم بطور مسلمان یہ مانتے ہیں کہ ہمارا شعور جو کہ ہمیں اپنے وجود اور آس پاس کے متعلق اویئرنیس دیتا ہے، عقل کی وجہ سے ہم جانوروں کے مقابلے میں سمجھدار ہیں۔ ہمارا یہ شعور دراصل ہماری روح ہے جو کہ ہمارے اس فزیکل جسم سے الگ بالکل ایک الگ وجود ہے۔
جب انسان کو موت آتی ہے تو یہ شعور یعنی روح جسم کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے، جس کا واپس آنا بالکل ناممکن ہے۔ اسی لیے موت کی اصل وضاحت یا ڈیفینیشن صرف ایک ہی ہو سکتی ہے کہ دماغ کا کام کرنا بند کر دینا یا لاس آف کانشیسنس یعنی روح کا جسم کو چھوڑ کر چلے جانا۔ لیکن ایک چیز مزید آپ کو چونکا کر رکھ دے گی کہ ایک حالیہ سٹڈی کے اندر یہ پتہ چلا ہے کہ جب ایک انسان سو رہا ہو تو اس کا کانشیسنس کام کرنا بند کر دیتا ہے، یعنی دماغ تقریباً مکمل طور پر ان ایکٹیو ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک عارضی مرحلہ ہوتا ہے جو کہ ریورس بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے انسان کی موت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ خواب کے اندر یا سوتے ہوئے سب کچھ انسان کی مرضی اور سوچ کے بغیر ہوتا رہتا ہے۔ جیسے خوابوں کی مثال لے لیں کہ یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے کہ آپ خواب کے اندر دراصل کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف اگر انسان کی کانشیسنس نیند کے اندر کام نہیں کرتی تو ابھی ہم نے جانا کہ اسے میڈیکلی طور پر ہم عارضی موت کہہ سکتے ہیں، جبکہ مکمل طور پر دماغ کا کام کرنا بند کر دینا ایک مکمل طور پر موت ہوتی ہے جس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے آج ڈاکٹرز مجبور ہو چکے ہیں کہ ایک شخص کو مردہ صرف اسی صورت میں بتائیں جب اس کا دماغ یا کانشیسنس مکمل طور پر کام کرنا بند کر دے۔ 1959 میں 2 فرینچ نیورولوجسٹ نے مجبوراً دماغی ایکٹیویٹیز کو سمجھ کر یہ اناؤنس کیا کہ آج کے بعد موت کو ہم نیورولوجیکل طریقے سے چیک کریں گے، نہ کہ پرانے طریقے سے، اور صرف اس ایک طریقہ نے لوگوں کو زندہ دفن ہونے سے بچا لیا جیسا کہ ماضی کے اندر ہوتا آ رہا ہے۔ کیا اس ریسرچ کو سن کر آپ کو کچھ یاد آیا؟ یاد کریں قرآن پاک کی سورہ الانعام جس کے اندر نیند کو عارضی موت کہا گیا ہے اور موت کو ہمیشہ کی نیند۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی تو ہے جو رات کو سونے کی حالت کے اندر تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن کے اندر کرتے ہو اس سے خبر رکھتا ہے، پھر تمہیں دن کو اٹھا دیتا ہے تاکہ یہی سلسلہ جاری رکھ کر تمہاری زندگی کی مقررہ مدت کو پورا کر دیا جائے، پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس روز وہ تم کو تمہارے عمل جو کہ تم دنیا میں کرتے ہو ایک ایک کر کے بتائے گا۔ اب سورہ زمر کی آیت 42 پر غور کریں کہ اللہ لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحوں کو قبض کر لیتا ہے اور جو مرے نہیں ان کی روحیں سوتے ہوئے قبض کر لیتا ہے، پھر جن پر موت کا حکم آ چکا ہو ان کو روک لیتا ہے اور باقی روحوں کو ان کے ایک وقت مقررہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ آخری آیت پر ایک بار پھر سے غور کریں کہ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے کہ عرب کے صحرا کے اندر جب 1400 سال پہلے میڈیکل سائنس اور ٹیکنالوجی تو دور کی بات جہالت عام تھی، اس وقت میں اللہ تعالیٰ کا اس بات کا دعویٰ کرنا جو کہ اگر غلط ثابت ہو جاتا تو آج کے ملح دین اور کافر کیسے مسلمانوں کو اور ان کی کتاب قرآن مجید کا مذاق اڑاتے آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اس قرآن کا ایک ایک دعویٰ آج جدید سائنس خود ثابت کر رہی ہے، پھر چاہے وہ جتنا بھی ایڈوانس ہو جائے وہ ویسے ویسے انہی مزید دعووں کو ثابت کرتی چلی جا رہی ہے جو کہ قرآن مجید کے اندر آج سے 1400 سال پہلے نازل کیے گئے۔ کیا یہ کوئی اتفاق ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کا دل اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ یہ دعویٰ کسی انسان کا ہو سکتا ہے، یا پھر یہ الفاظ ہیں اس جسم کو پیدا کرنے والی یا تخلیق کرنے والی اس اکیلی ذات کا؟ قرآن پاک یہاں پر کلیئر کٹ وضاحت سے یہ بتا رہا ہے کہ موت صرف اسی وقت ہوتی ہے جب انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے، اس کی نیورل ایکٹیویٹی ختم ہو جائے، اور یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹرز کی طرف سے دل کی دھڑکن یا سانس نہ لینے کی وجہ سے مردہ کہے گئے انسان کئی بار دفنانے کے وقت بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ اگر مریض کا دماغ کام کر رہا ہو تو اسے ہر صورت بچانے کی کوشش کی جا سکتی ہے، اور یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جانتے تھے، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ کے اندر ابن عمر سے روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب غزوہ بدر کے اندر کفار مکہ کی لاشیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے موجود تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ میں کہوں گا یہ سنیں گے۔ حالانکہ ان لوگوں کے جسم مر چکے تھے، مگر میڈیکل سائنس کے مطابق دماغ کیونکہ جسم کی موت کے 40 منٹ سے 1 گھنٹے تک زندہ رہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کفار کی لاشوں سے بات چیت کی اور فرمایا کیا اب تمہیں پتہ چل گیا کہ جو کچھ بھی میں تمہیں بتایا کرتا تھا وہ سب کچھ سچ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ باتیں ایسے کی جیسے وہ آپ کی باتوں کو سن رہے ہیں، جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ موت کو ثابت کرنے اور چیک کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے دماغ کی ایکٹیویٹیز کو دیکھنا، نہ اس سے زیادہ نہ کم، اور دوسرا کہ یہ ہمارے غور و فکر کرنے اور سمجھنے کے لیے کتنی بڑی نشانیاں ہیں، اور اگر انہیں بھی کوئی سمجھ کر اللہ کی ذات کو نہ پہچان سکا تو سوچیں اس میں قصور کس کا ہے، اللہ کا یا صرف اور صرف آپ کی غفلت اور جہالت کا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔